اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر اقبال آپ سے مخاطب ہے، وعدے کے مطابق سورہ فاتحہ کی تفسیر حاضر ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کسی مسلک میں نہ پڑھیں، کسی فرقے میں نہ پڑھیں۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیت اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں اور ہم اسی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ گامزن فرما جس راستے پر آپ نے انعام فرمایا، ہرگز اس راستے پر نہیں جس پر آپ نے غضب کیا اور لوگ گمراہ ہوئے۔ ایسے راستوں پہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تفسیر اس کی یہی ہے، جیسا کہ پہلے بتا چکا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیت اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ رقیہ دم، کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 2276، مسلم کی حدیث 2201۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، مسلم حدیث نمبر 395۔ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، ربوبیت، عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، مسلم کی حدیث 395، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 756، مسلم کی حدیث نمبر 394، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ حدیث میں دہرا دیتا ہوں، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے 756 نمبر، مسلم کی حدیث 394، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرأت بوجھل ہو گئی
اور نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، تو صحابہ نے اس بات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا الا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 823، جامع ترمذی حدیث نمبر 311، سنن نسائی حدیث نمبر 921۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فیہا خداج ثلاثۃ غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا انا نکون وراء الامام، یعنی امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، یعنی اپنے من پڑھاؤ، چپ چاپ سے پڑھ لو۔ مسلم کی حدیث نمبر 395۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ ہم نے کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں ٹون لگا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کال کریں گے تو قرآن کی آواز ہوتی ہے، ہم نے ہلو بولتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ کبھی کبھی ہم گھر میں بجا دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر میں یا ٹی وی پہ چلا دیتے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، قرآن ہو رہا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، لیکن ہم اس کے الٹا کر رہے ہیں۔ حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب ہے جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیت وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے، اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی سکتے میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے، یا قرات کے اختتام پر۔ صحیح روایت سے قرات کے بعد سکتہ ثابت ہے۔ اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعرض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاکم بے دہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر ممکن نہیں۔ فنعوذ باللہ من ھذا، اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ آیت نمبر 204۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے، آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں۔ اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا، سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے، اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جزو ہے۔ محقق اثر شیخ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس صورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے۔ میرے نزدیک راحج بات یہ ہے سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر صورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے، چاہے اسی صورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی صورت آ جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، والیوم 2
حدیث نمبر 22 اور حدیث نمبر 246 تبع مصر۔ اس طرح جہری نمازوں میں اس کی اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ فتح قدیر اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا، ابدا یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھنا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ نحل آیت نمبر 98 پارہ نمبر 16۔ فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد و تعریف کا مستحق بھی اللہ ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ ترمذی کی حدیث 3383۔ صحیح مسلم سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تمل المیزان۔ مسلم کی حدیث 2223 الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ مسلم کی حدیث نمبر 2234۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے، اس کی تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عالمین عالم جہاں کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، عالم ہوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف نہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف، طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن بروزن فعلان اور رحیم بروزن فعیل سے ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جس میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اس طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، کیا فرمائے گا؟